8 جون سے دوبارہ مساجدیں کھول دی جائے گی، مگر کس طرح کی پابندیاں رہے گی اس کا فیصلہ ہے ابھی باقی۔ مسلسل 11 جمعوں تک صرف 5 مصلیوں کی موجودگی میں مکہ مسجد میں نماز جمعہ کا کیا گیا اہتمام۔ خطیب و امام حافظ رضوان قریشی صاحب کا ہے یہ بیان۔ لاک ڈاؤن کے ختم ہو جانے کے بعد 8 جون سے عبادتوں کے لیے تمام مساجدوں اور دوسرے عبادت خانوں کو کھول دیا جائے گا، مگر پھر بھی پابندیاں برقرار رہے گی، کیونکہ ابھی بھی دنیا بھر میں جاری کرونا وائرس کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے اس پر قابو پانے کے لیے آپ اور ہم سب کو احتیاط کرنا لازم ہے، خاص کر ہجوم سے دوری اختیار کرنا اور سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھنا لازم بھی ہو چکا ہے۔ جی ہاں، یہ الفاظ شہر کی تاریخی مکہ مسجد کے خطیب و امام حافظ رضوان قریشی صاحب کے ہیں، جنہوں نے 5 جون کو بعد نماز جمعہ 4 مصلیوں کی امامت کو انجام دینے کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہے ہیں۔ اس موقع پر ساؤتھ زون کی لا اینڈ آرڈر اور پھر حیدرآباد سٹی پولیس کی ٹریفک پولیس کی طرف سے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا، اور پھر 6 جون کو اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ بھی منعقد ہونے والی ہے، جس میں کس طرح کی مساجدوں میں پابندیاں عائد کی جائے گی اس پر فیصلہ لیا جائے گا۔ اس میٹنگ کے بعد ہی مکمل طور پر خلاصہ ہوگا کہ آئندہ دنوں میں مساجدوں میں کس طریقے سے نمازوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ اس سے قبل صدر مجلس و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے 65 سال سے زائد عمر والے افراد کی مساجدوں میں داخلے پر پابندی اور پھر اپنے اپنے مکانوں سے مساجدوں کو وضو کر جانے کا اشارہ بھی دیا تھا۔ تو چلیے اس موقع پر خطیب و امام تاریخی مکہ مسجد حافظ رضوان قریشی صاحب کا بیان بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم، اما بعد۔ آج مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی ہے۔ حکومت کے ہدایات کے مطابق 5 آدمی پر مشتمل جمعہ کی نماز ابھی مکمل ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا یہ 11واں جمعہ ہے، اور بالکل 11 جمعے سے مکہ مسجد میں اسی طریقے سے نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ 5 حضرات پر مشتمل مؤذن صاحب، امام صاحب اور 3 افراد پر مشتمل نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ 8 جون کے بعد مساجد کھل جائیں گے، تو اس سلسلے میں لوگوں میں ایک تشویش ہے کہ حکومت کیسے کنڈیشنز رکھتی ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں حکومت کے کنڈیشنز اور نئے ہدایات کے ساتھ 8 جون سے مکہ مسجد یا پھر دیگر مساجد کو عام کر دیا جائے گا، اور میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ 8 جون کے بعد جیسے ہی مساجد کھلیں گے اپنے احتیاط کو برقرار رکھیں، اور جو ہدایات بتائے گئے ہیں، کیونکہ یہ کورونا وائرس بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بتدریج اس میں برابری باقی ہے، ابھی جوں کا تو موقف باقی ہے اس کا۔ تو میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ 8 جون کے بعد جیسے ہی مساجد کھلیں گے اپنے آپ پہ کنٹرول کریں اور احتیاط کا مظاہرہ کریں، اور بالکل بھیڑ کی شکل میں اور اجتماعیت کی شکل میں اور گیدرنگ کی شکل میں مساجد کو آنے سے احتراز ہی کریں۔ بالکل جیسا بتایا گیا ہے احتیاط کے ساتھ کم تعداد میں ہی آنے میں بہتری ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسا ہی یہ مرض کا وبا ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم پورے مساجد میں آزادی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنے مساجد کو آباد کر سکیں گے۔ بہرحال ابھی یہ بیماری ابھی باقی ہے، تو 8 جون کے بعد جیسا ہی مساجد کھلیں گے میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ سختی سے احتیاط کو ملحوظ رکھیں، اور اپنے آپ کی اور تمام افراد کی حفاظت کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کا اہتمام کریں۔ مکہ مسجد میں چونکہ 8 جون سے مساجد کھل رہے ہیں، یعنی کھلی چھوٹ ہے، تو اس سلسلے میں احتیاطی طور پر مکہ مسجد میں کیسے انتظامات کیے جائیں گے، اس سلسلے میں ہمارے ڈی سی پی صاحب تھے، ڈی سی پی ٹریفک صاحب تھے، یہاں پہ سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے، اور تمام افراد کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، مختصر سی میٹنگ ہوئی، جس میں طے کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر مکہ مسجد کے انتظامات کو 8 جون کے بعد سے کیسا اس کا موقف رکھا جائے گا۔ تو یہی بات طے ہوئی ہے کہ ابھی حکومت کے ہدایات نہیں آئے ہیں، حکومت کے احکامات نہیں آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک میٹنگ ہے حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ، ایک میٹنگ ہے، اس میں جو طے پائے گا، یعنی سوشل ڈسٹینس کو ملحوظ رکھا جائے گا، یا پھر ایک لمیٹڈ عوام کو چھوڑا جائے گا مساجد میں، ایک 500 400 200 100، یا پھر جو کھلی چھوٹ دی جائے گی، یا سوشل ڈسٹینس کو کس طریقے سے بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل میٹنگ ہوگی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار کی، اس کے بعد طے کیا جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نئے ہدایات جاری کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔